الله تبارك وتعالى في مقام آخر فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم أو كما قال صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم میزبان مکرم مولانا محمد فہد صاحب، سٹیج سیکٹری مولانا طاہر القاسمی صاحب بڑے دل فریب اور دلچسپ انداز آون والے مہمان دا تعارف کرا رہے ہیں۔ یہ پروگرام دا عنوان ختم نبوت دی وصف کو اجاگر کرنے، حمد و نعت، حمد اللہ رب العزت دی تعریف اشعار دی شکل، نعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی تعریف اشعار دی شکل، منقبت مدحت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ میرے عزیزو، بیانات اور کلام تو سن رہے ہو۔ سب تو پہلے ختم نبوت دے متعلق ایک شے ذہن وچ رکھا ہے، کچھ چیزاں نبی علیہ السلام دے خوبیاں اور اوصاف ہیں، کچھ پیغمبر علیہ السلام دے شانہ اور منقبت ہے۔ ختم نبوت صرف وصف پیغمبر نہیں کہ اساں آکھوں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی شان ہے، کہیں منیے نہیں منی۔ ختم نبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ذات گرامی دے متعلق عقیدے دا نام ہے۔ عقیدہ ایسی شے ہوندی ہے جتنی پکی ہو سی اتنا بندہ راسخ ہو سی، عمل بھی اتنا اچھا کرے سی۔ میرے کو یاد ہے حضرت والد گرامی رحمت اللہ علیہ نے پردے بیٹھے آسے تھے، انہیں عقیدے دے متعلق ایک گال سمجھائی، اپنا رومال میں چاہتوں نے ایک نکر کنے ایویں اوکو گانڈھ دیتوں نے بڑی نرم جائیں، ایویں نرم جی گانڈھ دیتوں نے آکے اگر ہی گانڈھ عقیدہ عقد کرے نکھتا ہویا ہے، عقد مانے گانڈھ دیوان، اگر ای معمولی جی گانڈھ کچھ رکھی جے تے ان دے ڈھان دے چانسی ہیں، ان دے گم تھیمن دے چانسی ہیں، گانڈھ کھل گئے سی ولا ان کو چھکیوں نے فرمائے اگر ایک گانڈھ اتنی مضبوط ہوئے پھر ہی دے بیت کچھ ہوئے تو انشاءاللہ نہ ایکو کوئی چرا سکدے نہ اے شاید ڈھائے سکدے۔ ختم نبوت دے متعلق یاد رکھو میرے ساتھیوں، اے صرف پیغمبر دی تعریف اور توصیف دی گال نہیں، ختم نبوت نبی علیہ السلام دا آپ دے متعلق عقیدہ ہے، جی میں جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نبیین اے عقیدہ ہے، آپ رسولن اے عقیدہ ہے، آپ خاتم الانبیاء ہیں، ختم نبوت والن اے عقیدہ ہے، آپ خاتم المعصومین اے عقیدہ ہے۔ عقیدے میں جنن گڑبڑ تھی وے، عقیدے میں جنن خلش تھی وے، انجھے دے متعلق اللہ قرآن فرمیندے ان تحبط اعمالکم، تواڈے عمل برباد تھی سن، تسا حج پڑھسو کھڑے، بظاہر سیرے پئی کھڑے ہو سو جو اساں حج پڑھائیوں، بظاہر نمازی نیتی کھڑے ہو، بظاہر تلاوتی کیتی کھڑے ہو، بظاہر تساں خیر دے کم کیتی کھڑو، اگر اللہ نال بھی تواڈا تعلق کمزور تے سونے نبی نال بھی تواڈا کمزور تعلق ہویا تو سارے نیکیاں ضائع تھیاں ویسے انہیں نیکیاں دی کوئی حیثیت نہ رکھ سی۔
یاد رکھا ہے بالکل ایویں آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماندے میری مثال نبوت وچ او محل دی مثال ہے جڑے محل دی آخری سل لگے نبوت ایک محل ہے ایک عمارت ہے او عمارت دی پہلی سل حضرت آدم علیہ السلام او ایے ایرا بدھیج گئے دوجی سل جناب شیس علیہ السلام ول ایویں سل نال سل جڑدی گئی ہے عمارت بندی گئی ہے سب تو آخر ایک سل بچی کھڑی ہے لگنا ہا تے عمارت مکمل تھی وجنا ہا آخری سل میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یورپ جو ایک فلسفی پی ایچ ڈی کرن آیا پاکستان پی ایچ ڈی دا معنی ایسا تعلیم دا او سلسلہ جن دے بعد اگو پڑھائی ختم تھی گئی بئی جیرا کوئی پڑھنا ہا سننا ہا سمجھنا ہا آکھنا ہا او تھی گیا اون پاکستان اچ آکے پی ایچ ڈی کی تھی ہوندا عنوان اے ہا تھیسس اے ہا کہ پاکستانی عوام اور مذہب کہ پاکستانی عوام مذہب دی کتنی قدر و قیمت کریں دی انہیں فرمو لکھیا کہ میرا تجربہ اے آدھے میں سروے اے کیتے میں ہی نتیجے تے پہنچیا انہیں کو نماز دی خاطر لڑا سکدو آمین آکھنی ہے یا نہیں آکھنی انہیں کو جنازے تے لڑا سکدو دعا منگنی ہے یا نہیں منگنی انہیں کو تساں کہیں بے کم دے اتے اچھا برا آکھ سکدو ای مسیح تے نماز تھیندی ہے ای اچ نہیں تھیندی ہر مسئلے تے انہیں کو لڑاون بھیڑاون آسان ہے سادے لوگ دیر نہیں کرنے بھیڑ دیر نہیں کرنے ناراض تھی وینن دیر نہیں کرنے حکمے نال اوکھے تھی کونن ایک مسئلہ انہیں کنے ایسا ہے انہیں دے مفتی کنے لاتے ان پڑھ تک پڑھے لکھے کنے لاتے جاہل تک دنیا دار کنے لاتے دین دار کنے لاتے دنیا دار تک یعنی او ایک مسئلہ ایسا ہے جڑے مسئلے کو جو چھیڑو اس سارے کٹھے تھی وینن اور او مسئلہ کیا ہے او میرے سونے محمد دی ذات دا مسئلہ ہے نعرہ چنہ کی جوے ہولے ہولے مارے بہت چنہ کی جوے سیانے بندے کوئی پتہ نہیں لگتا جو بھئی جائے نعرے دا جواب زور نہ لیتا جائے نعرہ مرائے ہوتا اپنا انجام بھگتے سی تو جائے نعرے دا جواب زور نہ لیتا حکومت اندہ نہ ہی لکھ دی ودی ہے یعنی ای ختم نبوت دا نا چاہی دے ای واسطے نعرے دا جواب ولا اگو تے سرو دیونا نہیں انجھے پکے تھی بہوے شدے زور لئی بیٹھے رہے تو سا اپنا چپ کرتے بیٹھے رہے تو سا ہوئے آگئے بابا سارا کہیں نال کیا تعلق نعرہ تکبیر اچھا اگر تسا بڑھڑے وڈے چھوٹے جی میں اون فلسفی لکھے اون لکھے کہ میں اسا سروے کیتے ہر گلی وچ ہر گال تے انہیں کو لڑاون آسان ہے ایک جھگا بیٹھے دیو بننے دا بیا مکانے بریلوے دا بیا مکانے آل حدیثے دا بیا کہیں بے مسئلہ والے دائیں وہ اپنی گال کرے لے اپنی نکاح وے جھیڑے شرارت طلاق جھیڑے اندے بعد انہیں دے نمازے میں اختلاف ہر شائع وچ بڑا آسان ہے انہیں کو اشتعال دیوامان انہیں کو جذبات دیوامان انہیں کو لیکن ایک شائع ایسی ہے انہیں دا گالے کنے گالا جو بدا ہوئے تو ان کو آکو چاہ تیرے نبی دے متعلق کہیں اینچا آکھے بات گھاٹا لے اوہی تکڑا چھان دے تو اوہی آدمیات جے جے گناہگار سہی جے مکے ہوئے سہی اللہ کو جواب دے وڑے سونے محمد کوئی شکل دکھالنی ہے سارے ہی عنوان تے کٹھے تھی ویندن والد گرامی رحمت اللہ علیہ فرمیندن وہ فرمیندن میاں پیو دے پوتر بھڑ دے راندن پانی دے وارے تے بھڑ دین بننے کچھڑ تے بھڑ دین گھر دے کمرے کوٹھے تے بھڑ دین لیکن اوہے پوتے جڑے جوفیں دی خاطر بھڑ دین ابے دی جلے پاک دا مسئلہ آونجے والا سارے کٹھے تھی ویندن تے میرے سونے محمد دی جلے ختم نبوت دا مسئلہ آوے یاد رکھائے سارے پگو قربان سارے نسلہ قربان سارے گھر ہی قربان یاد رکھو میرے ساتھیو عقیدہ ختم نبوت کو اتنا مضبوط رکھو اور عقیدہ ختم نبوت دا سب تو پہلا سپاہی جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی سب تو پہلا سپاہی اس واسطے بڑی محبت نال جواب دیو تاج و تخت و ختم نبوت
تارے اس زندہ باد دی آواز انہیں سارے منصوبہ سازے کو پتہ لگ ونجے جو اسا جتنا بجٹ استعمال کروں، جتنی قوت استعمال کروں، جتنی پیترے بدلوں، اے شہر دے نہیں، دیہات دے علاقے دے بھی جتنے شرکا ہیں، ای گال تے انہیں دا اتفاق ہے جو میرے محمد دے بعد کہیں نبی آمنا کہیں نہیں۔ تاج و تخت و ختم نبوت، تاج و تخت و ختم نبوت میرے ساتھیوں، ہونی ختم نبوت اور میرے پیغمبر دی سیرت طیبہ اسکنے آئی کی میں ہے۔ ای پورے مجمع وچ کوئی ایسا شخص کا نہیں بیٹھا جڑا آکے جو میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زیارت کی تیئے اور میں پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھدا ای میں ڈٹھے میں تہوں ای میں نماز پڑھدا تھا، میں آقا علیہ السلام کو زکاة تقسیم کریں دا ای میں ڈٹھے تہوں میں ای میں کریں دا کھڑا۔ کوئی ایک بندہ ایسا نہیں جڑا آکے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاوت کریں دا ای میں ڈٹھے تہوں تلاوت ای میں کر رہے ہیں۔ کوئی ایک بندہ تو ایسا ہونی پیش کر سکتے جڑا آکے میں آقا علیہ السلام دے لباس مبارک کو، آپ دے امامہ مبارک کو، آپ دے نالین مبارک کو، آپ دی ذاتی زندگی اجتماعی زندگی کو ای میں کریں دا ڈٹھے تہوں ای میں کریں دا پیاں۔ دنیا کا کوئی مذہب مسلک حق تے ہے یا باطل تے ہے علیحدہ بحث ہے، انہیں کنے پوچھو میرے نبی دی تعلیمات تسا کنے پہنچن کہیں تک پہنچن؟ اللہ دی قسم درمیان واسطہ صحابہ دی مقدس جماعت ہے، صحابہ نے دسے نبی نے نمازی میں پڑھیے، صحابہ نے دسے پیغمبر نے وضوئی میں کیتے، صحابہ نے دسے پیغمبر نے خلالی میں کیتے، صحابہ نے دسے پیغمبر نے داڑھی مبارکی میں دھوتیے، صحابہ نے دسے میرے پیغمبر دا لباس مبارکی میں ہاں، صحابہ نے دسے میرے پیغمبر دی عادات مبارکی میں ہاں۔ دنیا دا کوئی ایک مسئلہ پیغمبر دی سیرت طیبہ کنے چاہتے دیکھو، وہ مسئلے کو اسا تک پہنچاون والے میرے محمد دی مبارک جماعت صحابہ کرام ہیں۔ صحابہ کرام کے بغیر آپس دی گالے اگر کوئی بندہ میں کو آکھے جو مولانا عبدالحی صاحب 40-50 سال محمدی مسجد پڑھیں دے رہ گئے، جتی انہیں شگرد بنین، مولانا دی بصیرتی کہنا ہے، تیرے بابے دی بصارتی کہنا ہے، ان کو شناختی کہنا ہے، سنانی کہنا ہے، سارے بے وفا، سارے کمزور، سارے فارغ، سارے مطلبی، کوئی کہنی سوا حکم دے کہ میں اکثر یار میرے ابے دی 50 سال دی محنت تے پانی پھرے لے پیو۔ دنیا دا اگر کوئی شخص آکے میاں جتنے لوگے کو حضرات بزرگ بیعت کرے لیں، انہیں کو موڑی پتہ کہنی، ہر ایک کو بیعت کھڑے کرنے دے سارے مرید ایسے، ایک استاد کو آکو تیرے شاگرد کمزور ہیں، ایک پیر کو آکو تیرے مرید کمزور ہیں، ایک آدمی کی صاحب علم ہوئے ان کو آکو تیرے سارے عزیز و اقارب بیکار اور کمزور ہیں۔ میاں عزت تعریف نہیں کی تھی، تعظیم نہیں کی تھی، بلکہ انہیں دے متعلق حجب گوئی کی تھی۔ میرے پیغمبر 23 سال محنت کی تھی، 23 سال دی محنت دے بعد نبی علیہ السلام دی بصارت کنے اعلیٰ بصارت کہیں نہیں، پیغمبر دی بصیرت کنے اعلیٰ بصیرت کہیں نہیں، پیغمبر دے فہم کنے اعلیٰ فہم کہیں نہیں، پیغمبر دی شان کنے اعلیٰ شان کہیں نہیں، پیغمبر دی سوج بوجھ کنے اعلیٰ پیغمبر کنے کہیں دی سوج بوجھ نہیں۔ اگر نبی علیہ السلام نہیں پہچان سکے کہ میں جنہیں کو پڑھیں دا پیا، میں جنہیں کو سمجھیں دا پیا، میں جنہیں دی تربیت کرنا پیا، اے تو میرے بعد سارے مکرے بے وفا تھے ویسے، پھر پیغمبر دی بصیرت تے ہاتھ اندے انگلی اندیے۔ میرے ساتھیوں یاد رکھو، قرآن نے فرمائے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، فتح مکہ کرنے پہلے آلے تو صحیح کامیاب ہو، فتح مکہ دے بعد آلے تو صحیح کامیاب ہو۔ میرے پیغمبر نے اگر کہیں کپڑے کو ہاتھ چلے، صحابہ آدھر سا کپڑا دھویندے نہ سے بھائے چاہ سکتو ہاں بلاؤ میل سڑے ہاں کپڑا پچھو لے گھن گنو ہاں، پیغمبر دے ہاتھ لگن کپڑے کو بھا کو جنیا دی۔ جڑے پیغمبر نے صحابہ دے سر تے ہاتھ پھیرن، جڑے نبی نے صحابہ کو اپنا لعاب مبارک دیتے، اپنا بچہ ہویا پاڑی عطا کیتے، کہیں کو امین الامت، کہیں کو فقیہ امت، کہیں کو مفسر امت، کہیں کو امت دا بہترین فیصلہ کر والا، کہیں کو امت دا بہترین حیا والا، کہیں کو امت دا بہترین عادل، کہیں کو اشدہم فی امر اللہ۔ میرے پیغمبر نے جنہیں کو آپ الکا بات ریتن جے نبی دے دیتے ہوئے لکب کمزور ہیں، پھر کائنات دے استاد کی توانو
امام کتھو آنو، رابر کتھو آنو، سمجھاون والا کتھو آنو، مرشد کتھو آنو. یاد رکھا ہے، عقیدہ رکھو، جنہیں میرے پیغمبر ختم نبوت کوئی انہیں دا ثانی نہیں. نبی ختم نبوت تاج ختم نبوت سجا کے ہیں اور آپ دا ذاتی منصب ہے. انہیں یاد رکھیں، میرے پیغمبر نے جے کو تعلیم عطا فرمائی ہے، میرے پیغمبر دے شاگردے کے لئے چنگے شاگرد کہیں دے نہیں. اللہ نے عزت عطا کی تھی، ایوی صحابہ دی جماعت کو اللہ نے شان عطا کی تھی. اسا ایک حدیث پاک آقا علیہ السلام اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم من بعدی غرض. اللہ دے نبی فرمائے اللہ اللہ اے بندہ کہیں ویلے کہیں زدی آدمی کو ہوئے نا تے او اسو اڑا ہو گئے اللہ اللہ کر یار، کوئی ترس کر، کوئی خدا دا خوف کر. میرے پیغمبر نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم من بعدی غرضا. خیال کرے میرے بعد متا میرے صحابہ تے تنقید کرو، تنقید نہ کرے. اصحابی کن نجوم، میرے سارے صحابی جے میرے نال ہک نہیں گزارے، جے میرے نال 23 سال گزارن، جیڑا اج تے میرے نال ہے ہک نہیں آلے کہ میں گھن کے اج تک میرے نال. سارے صحابہ دے صحابہ کن نجوم ایمیں ہیں جی میں آسمان دے ستارے چمک دے. سارے صحابہ سارے حق، سارا صحابہ حق دے. کوئی حق صحابی دے متعلق اگر کوئی زبان درازی کرے، اپنا منہ کالا کرے، اپنے حق اللہ دی طرفوں غضب دا حقدار تھی وے، ان دی بدبختی اور بے سہتی ہے. ورنہ یاد رکھو پیغمبر تے جیرے جانور تے ہاتھ رکھے اسا ہوندی تعظیم کروں. پیغمبر جیری لکڑی مبارک کو چھو گنے اسا ہوندی تعظیم کروں. پیغمبر جیرے پتھر کو چا گنے اسا پتھر دی تعظیم کروں. امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ نے کہیں پوچھا ایسی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان کیا ہے؟ انہیں جواب فرمایا امیر معاویہ دی شان پوچھ رہے ہو، آپ دے گھوڑے نال. انہیں پوچھا آپ دے گھوڑے نال اڈرن والی جڑی دھوڑ ہے، اگر ہوں دھوڑ کو نٹھا بنجے تے کوئی دنیا دا تابی غیر تابی تباد دی گالے، کوئی دنیا دا تابی امیر معاویہ دے جہاد کرنے والے گھوڑے دی دھوڑ دا مقابلہ ہی نہیں کر سکتا. حضرت امیر معاویہ خال المومنین خال المسلمین، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے ہمشیرہ ام حبیبہ ام المومنین جناب ابو سفیان جے تک اسلام دشمنیت ہن جلے آپ نے کلمہ پڑھے، میرے پیغمبر نے فرمائے لوگوں میں حضرت ابو سفیان کو امان دے دیتی ہے، صحابہ ہی کو کچھ نہ کھائے. بلا انہیں فرمایا جی صرف میں کو لیتی ہوئے میرے کٹھے جڑے لوگ ہیں. آپ نے فرمایا جے ابو سفیان دے گھر پناہ کی دی میں ان کو امان دیتی ہے، جے کو ابو سفیان نے پناہ دیتی رضی اللہ عنہ میں ان کو امان دیتی ہے. میرا پیغمبر کہ انہیں کو عزت عطا کریں دے. اگر کوئی اپنے آپ کو خراب کرے انہیں بدقسمتی ہے. یاد رکھو پیغمبر دی ختم نبوتی حق کے نبی دے صحابہ حق کے. اللہ اسا کو حق سمجھان دی توفیق عطا فرماوے. اللہ ان پروگرام کو کامیاب و کامران فرماوے. دور دراز علاقے وچ رات دے وقت تساں حضرات دی شرکت اے تواڈے علم دین دوستی دا ثبوت ہے اور یقین رکھا ہے تو رہے جاگن تو یہ بیداری تو یہ شرکت قیامت دے دی ایویں چمک دی کھڑی ہو سی جو اللہ سے یہاں سے تورے محبوب دے تذکرے واسطے آپ دی حمد و نعت واسطے اللہ سے یہاں سے صحابہ دی مدحت واسطے اتنی دیر تک بیٹھوں اتنی دیر تک تورا بہن جڑا ہے یقیناً اللہ دے ہاں سارے واسطے خیر و برکت دا ذریعے. اللہ تعالی جلسے کو کامیاب و کامران فرماوے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.